قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سورہ حجرات ہمارے مطالعے میں اس اعتبار سے تھی کہ اس کی بعض آیات یعنی آیات احکام، اس پر ہم نے پچھلے پروگراموں میں گفتگو کی۔ ایک اور آیت مبارکہ تھی، اس پر کسی اور وقت میں گفتگو کروں گا اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آج میرے پیش نظر آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہے۔ احکام دو طرح کے ہوتے ہیں ناظرین کرام، بلکہ یوں سمجھیے کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک احکام وہ ہوتے ہیں جو نظریاتی احکام ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے متعلق ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت کے متعلق، دیگر ضروریات دین کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ تو یہ جو احکام ہیں یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ دوسرے احکام ہیں فقہی احکام، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت کا نظام عطا فرمایا، اس شریعت کے نظام کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے یہی موضوع ہے۔ وہ آیات ہم لیتے ہیں کہ جو فقہی احکام پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ایک تیسری کیٹیگری ہے باطنی امور سے متعلق احکام۔ جیسا نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز ایک ظاہری ایکٹیویٹی ہے، ایک ظاہری عمل ہے، لیکن کسی کے متعلق بدگمانی کرنا یا نہ کرنا، یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ایک پوشیدہ ایکٹیویٹی ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے۔ تو جن چیزوں کا تعلق قلب سے ہے، جنہیں باطنی ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے یا چھپی ہوئی ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے، تو یہ ایک تیسرے کیٹیگری کے احکام ہیں۔ تو عام طور پر تصوف کی کتابوں میں انہی پر بات کی جاتی ہے۔ 3 آیات کا انتخاب سورہ حجرات سے میں نے کیا ہے، اگرچہ کہ ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق تو نہیں ہے، فقہی احکام نہیں ہیں ان میں، لیکن قلبی احکام موجود ہیں، باطنی احکام موجود ہیں، اور زندگی کے اندر نظم برقرار رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، چونکہ ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو نفع عام کے لیے، تربیت کے لیے اور ضروری باتیں جاننے کے لیے ان آیات کی جو اہمیت ہے وہ کسی طرح بھی ایک مسلمان کی زندگی میں کم نہیں ہے۔ موضوع تو عام ہے، سب نے سنا ہوگا، لیکن تھوڑا سا مزید کھول کر گفتگو ان پر کی جائے زیادہ مناسب ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو آیت نمبر 11 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ
کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے احترام مسلم. اب ایک مسلمان کی جو حرمت ہے، اس کی جو تکریم ہے، اس کے خلاف معاشرے میں پائے جانے والے جو 3 اہم عناصر ہیں، اس آیت مبارکہ نے ان عناصر کی مذمت بیان کی ہے اور ان سے منع کیا ہے. اور منع بھی اس اعتبار سے کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ سخت کام تھا اسے پہلے بیان کیا، پھر دوسرا جو کام تھا اس کو بیان کیا، پھر تیسرا جو کام تھا اس کو بیان کیا. تو سب سے پہلے تو اس میں بیان کیا کہ مذاق نہ اڑاؤ. جی، مذاق نہ اڑاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک فرد دوسرے فرد کا مذاق نہ اڑائے، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے یہ ان سے بہتر ہوں. تو ہمارے ہاں دوستوں کی محفل ہو اور کسی ایک کو نشانہ نہ بنایا جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ تسکین اس وقت ملتی ہے کہ جب کسی ایک کو نشانہ، آج اس کی کلاس، کل اس کی کلاس، پرسوں اس کی کلاس، جب کسی ایک کی کلاس لے جاتی ہے تو یہاں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اگر کسی کو حقیر سمجھا گیا ہے اور حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس کی دل شکنی کی گئی ہے، تو جس بات سے آیت مبارکہ کے اس حصے میں منع کیا جا رہا ہے تو اس بات کا ارتکاب کرنا پایا گیا. مفہوم اس آیت کے اس حصے کا یہ ہے کہ تکبر اختیار کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو. کوئی کسی کی نوکری کو لے کے مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کے پیشے کو لے کر مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کی قوم کو لے کے مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کے رنگ کو لے کے مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کے صوبے کو لے کے مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کی جو قوم ہے اس کو لے کے مذاق اڑاتا ہے، کوئی بعض اوقات غلطی ہوتی ہے کسی کی، اس کو لے کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو تحقیر اگر پائی جا رہی ہے، نمبر 1، یا سامنے والے کو اذیت پہنچ رہی ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، عزت نفس جو ہے اس کا مجروح ہو رہا ہے، تو ایسا مذاق اڑانا واضح طور پر ایک حرام کام ہے. ایسے مذاق اڑانے کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک ہوتا ہے مزاح کرنا، خوش گپی کرنا. تو مزاح کرنا ایک فی نفس ہی مباح کام ہے. کہ مثال کے طور پر میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا اور ایک بڑے اچھے اسلامی بھائی تھے، ابھی 1 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے نماز پڑھنی تھی، میں نے پوچھا قبلہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو مکہ میں ہے. اب یہ مزاح تھا ان کا، ٹھیک ہے. تو مزاح اور چیز ہوتی ہے. مزاح کے اندر جو ہے کوئی ایک ایسا ظریفانہ کلام کیا جاتا ہے جس سے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور ایک ماحول ذرا اچھا بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو ہٹ کر کے اس کی تذلیل کی جائے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے. مزاح اور چیز ہے اور معروف مذاق کرنا ہے، یہ اور چیز ہے. تو چونکہ مذاق کرنے کے اندر سب سے زیادہ اذیت ہوتی ہے، عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے، تو اس جرم کو آیت مبارکہ میں سب سے پہلے حصے میں بیان کیا گیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عیب کسی میں پایا گیا تو بس اب چڑھا دو کھٹے پہ. شریعت تو عیب چھپانے کا حکم دیتی ہے. تو مذاق کا ایک دائرہ وہ ہوتا ہے جو عیوب کو چھالنے پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے عیب اچھالے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں، عیوب پر خاموشی ضروری ہوتی ہے، مسلمان کی ستر پوشی ضروری ہوتی ہے. یہ تو پہلا حصہ تھا. اور فقہ نے بیان کیا کہ سخر کا کیا معنی ہے. یہاں فرمایا گیا کہ لا یسخر، سخر نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ. اس کا معنی یہ بیان کیا مفسرین نے اور دیگر علماء نے، کسی میں موجود عیب یا نقص کی وجہ سے اس کو حقیر جاننا اور اس کے نقص کو ایسے انداز میں پیش کرنا کہ اس پر ہنسا جائے. مذاق اڑانا کبھی فعل سے اور کبھی گفتگو سے ہوتا ہے، کبھی اشارے اور کنائے میں ہوتا ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن کوئی اس پر گانا ایسا لگاتے ہیں، کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک ایسا لگاتے ہیں، یا عجیب و غریب قسم کی جو وہ ہے بولیاں لگاتے ہیں
اب میں ان بولیوں کو کیا مطلب کہ اس مہذب پلیٹ فارم پر بیان کروں، مختلف کسی کا ڈائلاگ لگائیں گے، کسی کیا لگائیں گے. ایک نئی اصطلاح ہے جو پچھلے 2-3 سالوں میں ایجاد ہوئی ہے، میم. تو یوں کسی کی بات کو لے کے اس کی تسخیر اڑانا، مذاق اڑانا، بعض اوقات تو قطعاً وہاں کوئی غلطی ہی نہیں ہوتی کسی کی، اس کو ایک رنگ دینا ایسا کہ جناب اس کی تذلیل ہو، لوگ اس پہ ہنسیں. تو ناظرین کرام، سوشل میڈیا کا سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ ہے مسلمانوں کی تذلیل. سب سے بڑا تحفہ ہے یہ. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ اخباروں میں کردار کشی کی جاتی تھی، صحافی پیسے پکڑتا تھا اور لوبنگ کی جاتی تھی اور کردار کشی ہو رہی ہے جناب. عام طور پہ جو چلتا ہے سیاستدانوں میں بھی چلتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عناصر ہوتے ہیں. اب کسی کو کچھ نہیں کرنا، بس ایڈیٹر بٹھاؤ، میم بناؤ اور ڈال دو مارکیٹ میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کا جنازہ نکل جائے گا. تو اب تحقیق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو اگر کسی کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں تو قرآن پاک واضح طور پر جو ہے اس سے منع فرما رہا ہے. اب دوسری چیز اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں فرمایا گیا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. دوسرا نقطہ جس آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ کسی کو تانا نہ دو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانا نہ دو. تانے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بیان کیا کہ ویسے تو مختلف تعریفات بیان کی. ایک تعریف یہ بیان کی کہ دبے الفاظ میں کسی کو برا کہنا. مثال کے طور پر کسی نے اپنی شادی میں جو ہے وہ کوئی بڑی دعوت نہیں کی، ٹھیک ہے، اب وہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ صاحب کہتے ہیں ہاں فقیروں کے ہاں تو جو ہے نا وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اب مراد وہی ہے، سب بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہی مراد ہے. یعنی دبے الفاظ میں جملے کسنا، تانا دینا اور دل آزاری پائی جا رہی ہے اس کے اندر. تو چونکہ مذاق کے اندر تو بہت کھل کر یہ جرم کیا گیا، اس لیے اس کی شدت اور اس کی جو پہنچنے والی تکلیف جو ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور جرم کا جو بھیانک ہونا ہے وہ بھی زیادہ ہے. اس لیے قرآن پاک نے مذاق کی ممانعت کو سب سے پہلے بیان کیا اور پھر تانا دینے کو بیان کیا. تو تانا دینا بھی حرام کام ہے. تیسری چیز جو یہاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ کسی کو برے نام سے نہ پکارو. فرمایا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ ایمان لانے کے بعد کسی کو حقیر سمجھنا بڑا گناہ ہے. جب مسلمان ایمان لے آیا، شریعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، تو وہ شریعت کے احکامات کی پابندی کرے گا، مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرے گا. یہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے. تو اب نام جو بگاڑنا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایسا نام کہ جس سے اس کو اذیت نہیں پہنچتی. جیسے گھروں میں نک نیم ہوتے ہیں، گڈو، پپو، فلاں فلاں فلاں، ماں باپ بڑے جو نا وہ محبت سے شفقت سے بچے کو بلا رہے ہوتے ہیں. خاندان میں ایک بندہ ایک نام سے مشہور ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اس کا ایسا نام رکھنا جو واضح طور پر دل آزاری کا باعث ہوتا ہے. او لنگڑے درا، او اندھے درا، او کانے درا، ٹھیک ہے. کوئی لمبو سے کہنے کو کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو چھوٹو کہنے سے تکلیف ہوتی ہے. تو یعنی کس لفظ سے تکلیف ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. کسی کی تحقیر پائی جائے، کسی کی توہین پائی جائے، دل آزاری پائی جائے، تو ایسے جو القابات ہیں اس سے پکارنا یہ گناہ ہے. دیکھیے شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر جو معاشرت ہے وہ ایک بڑی ہی بنیادی چیز ہے. یعنی انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جانوروں کے یہاں کوئی اصول نہیں ہوتا، ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے. اور جب انسانوں کے اندر درندگی آ جائے تو کسی کی زبان لمبی ہے وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، کسی کے اختیارات لمبے ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آتا، ٹھیک ہے. وہ مختلف لوگوں کو ہائر کر کے یا اختیارات کا استعمال کر کے جیسے اس کے اختیارات، کوئی پیسے کو بھاگ کے، کوئی منصب کا استعمال کر کے، تو کوئی جو ہے وہ بلیک میلنگ کر کے تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے. تو معاشرت
حیوانیت جو ہوتی ہے اس کا متضاد ہے۔ معاشرت کہتے ہیں تہذیب کو، قانون پر عمل کرنے کو۔ سب سے بڑھ کر مسلمان کے لیے اسلام کا قانون ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں عزت کے تعلق سے، حقوق کے تعلق سے، لین دین کے تعلق سے، عزت نفس کے تعلق سے، احترام کے تعلق سے کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے منع کرتا ہے، ان کی پاسداری بے حد ضروری ہے۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں 3 باتوں کو بیان کیا گیا، اور ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی گئی۔ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں لوگ، تو قرآن پاک نے حکمت بھرے انداز میں سمجھایا ہے۔ فرمایا گیا عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ۔ مظلوم جو ہوتا ہے نا، مظلوم جب اپنے ایذا پر صبر کرتا ہے، چونکہ اس کا اجر بڑھتا ہے، ثواب بڑھتا ہے۔ آگے غیبت کا ذکر بھی آ رہا ہے، تو بعض اوقات تو جو ہے نا وہ غیبت کرنے والا جو ہے اس کی نیکیاں بھی ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی مظلوم ہوتا ہے۔ تو ایک تو ویسے ہی جو ہے مظلوم کا اجر اور ثواب بڑھ رہا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی تحقیر کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ تحقیر اگر اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ دنیاوی طور پر کسی پوزیشن کی وجہ سے، کوئی غربت کی وجہ سے، کوئی لباس کی وجہ سے تم اسے حقیر سمجھ رہے ہو، یا بائی پروفیشن اس کا پروفیشن ایسا ہے کہ جناب جسے بہت امیر لوگ نہیں اپناتے، تو اس وجہ سے تم اسے حقیر سمجھ رہے ہو؟ نہیں، پیشوں کے اندر اتار چڑھاؤ ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ یہ پیشہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اس کی ایک درجہ بندی ضرور ہے، لیکن کسی کے پیشے کو لے کر اس کی تحقیر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی ریڑھی لگانے والا بھی ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کی بھی تحقیر کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ تحقیر کن بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ اگر تحقیر جو ہے وہ اسباب کی بنیادوں پر کی جاتی ہے تو اللہ کے ہاں تو عزت کا معیار یہ نہیں ہے اسباب۔ 13ویں آیت آ رہی ہے سورہ حجرات کی، وہاں تو صاف بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں تو عزت کا معیار تقوی ہے۔ تو ہو سکتا ہے سامنے والا نیک ہو، پرہیزگار ہو، اور بالفرض نہ بھی ہو، فاسق و فاجر صحیح، لیکن کل کا کس کو پتہ ہے، انجام کا کس کو پتہ ہے۔ بعض لوگ ایک لمحہ لگتا ہے ان کو توبہ کرتے ہوئے، اور توبہ کی توفیق ملتی ہے، سارے گناہوں سے تائب آ جاتے ہیں، باقی دوست وہیں رہ جاتے ہیں، وہ نیکیوں میں بہت آگے نکل جاتا ہے، انجام کا تو کسی کو نہیں پتہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو، زیادہ عزت والا ہو، زیادہ مقام والا ہو، زیادہ مرتبے والا ہو، زیادہ شان و شوکت والا ہو۔ اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ نیکیوں کو لے کر جو ہے نا وہ حقیر سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فرائض و واجبات پر تو عمل کرتا ہے لیکن نوافل پر عمل نہیں کرتا، مستحبات پر عمل نہیں کرتا، بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتا، نفلی کاموں کی بات ہو رہی ہے، نیاز نہیں کرتا۔ اب کوئی اسے حقیر سمجھے جناب، اور سمجھے کہ میں تو فرائض و واجبات پر بھی عمل کرتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا، تو مطلب اس کیوں انگلی اٹھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ جب شریعت نے اس پر ملامت نہیں کی، شریعت نے اس کے نہ کرنے کو گناہ قرار نہیں دیا، آپ کیوں سمجھ رہے ہیں جناب؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بعض اوقات کسی کی چھوٹی سی نیکی قبول ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی کا بہت بڑا جو کام ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ کل بروز قیامت لایا جائے گا نا سخی کو اللہ کی بارگاہ میں، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے سخاوت کی تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اللہ کے لیے عمل نہیں کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک مٹھی آٹا خیرات کرنے والا، اس کا کام اتنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کہ وہ اس کے نجات کا سبب بن جائے۔ تو نہ تو دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اور نہ نیکیوں کے اعتبار سے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی پیچھے ہے اور کمی میں ہے تو وہ جو ہے وہ بڑھ کر ہو گیا ہے، نہیں۔ انما الامور بالخواتیم، انجام جو ہے وہ اس پر دار و مدار ہے۔ قارون مقرب تھا، قارون کی سخاوت بھی مشہور تھی، قارون مطلب ایمان رکھتا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ہلاکت میں دھسا دیے گا زمین میں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں
ان کو تو خود قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے، شیطان کا حال ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جناب عین وقت پہ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بندہ اسلام میں ہی نہیں رہا، اتنا دور چلا گیا۔ تو موضوع بہت طویل ہے، لیکن آگے بھی کنٹینٹ باقی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ آیت نمبر 12 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جو آیت نمبر 12 ہے، اس میں بھی 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک بدگمانی کو، دوسرا تجسس کو، اور تیسرا غیبت کو، اور تینوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ آئیے بترتیب دیکھتے ہیں ان کو۔ پہلے جو چیز بیان کی گئی وہ ہے بدگمانی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو ظن سے بچو، یعنی برے گمان سے بچو، کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں۔ اب انسان ہر وقت سوچ ہی رہا ہوتا ہے نا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے تب بھی سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جاہل آدمی جو ہے، جسے باطنی امور کی معرفت نہیں ہے، یا جو عقل سلیم اور طبیعت سلیمہ جو ہے وہ اسے میسر نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی کو معرفت تو نہیں ہوتی، باقاعدہ تعریف اور اصطلاحی لفظ سے تو آگاہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو طبیعت ہے وہ طبیعت سلیمہ ہوتی ہے، وہ برے کام کرنے سے نفرت کرتا ہے، طبعاً جو ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اگر علم نہ ہوا تو علم اگر نہیں ہے تو خاموش بیٹھنے میں بھی انسان کے گناہوں کا میٹر چل سکتا ہے۔ کب کسی کا خیال آیا، آپ شروع ہو گئے جناب یہ تو یوں، یہ تو یوں، یہ تو یوں، یہ تو یوں۔ بدگمانی کیا ہے؟ اور قرآن پاک نے ان تینوں چیزوں کو یہاں کیوں جوڑا ہے؟ پہلے بدگمانی کو، پھر تجسس کو، اور پھر جو ہے غیبت کو۔ تو یہ تینوں سٹیپس جو ہے وہ ایک دوسرے سے یوں جڑے ہوئے ہیں کہ پہلے انسان کے دل میں کسی کے متعلق ایک برا گمان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہ تو شراب پیتا ہے، تو فلاں گناہ کا کام کرتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ بیٹھ گیا، اب وہ کہے گا کہ میں تو لوگوں کو بتاؤں گا۔ اب جناب ٹو میں پڑے گا، اس سے پوچھے گا، اس سے پوچھے گا۔ یہاں تو صرف سوال بھی پوچھ لیا جائے نا، یہ شراب تو نہیں پیتا، لوگ سمجھتے ہیں واقعی پیتا ہوگا جو بھی پوچھ رہا ہے۔ مطلب اب جو اس کی عزت کو ٹھیس پہنچے گی وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا سٹیپ کیا ہوگا؟ اب غیبت ہوگی۔ فرض جرم اس کا وہ پایا بھی گیا، پھر تو بدگمانی نہیں کہلائے گی۔ اگر کوئی جرم پایا جا رہا ہے، جرم کے متعلق اس نے ذہن میں یہ بات، اپنے آپ سے یہ بات کی کہ یہ شرابی ہے، اور وہ واقعی شرابی ہو، تو بدگمانی نہیں ہے۔ یا وہ مثال کے طور پر وہ شراب خانے سے نکلا، قرائن موجود ہیں، اب ان قرائن کی بنیاد پر اس نے گمان کیا اچھا شراب خانے میں آتا ہے یہ، یا تو وہ سروائیو کرتا ہے، نوکری کرتا ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ پیتا ہوگا، ورنہ اس کا کیا کام ہے یہاں پر۔ تو اب قرائن اس کو کسی حد تک بچائیں گے، لیکن کوئی قرینہ نہیں ہے، تو انسان بدگمانی لے کر آتا ہے اپنے ذہن کے اندر، پھر تجسس میں پڑتا ہے، اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس کا گمان ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اپنے اس گمان کی وجہ سے غیبت کر رہا ہوتا ہے۔
اگر عیب نہ پایا جائے تو بہتان ہوتا ہے، غیبت نہیں ہوتی، لیکن تینوں جو جرم ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے بدگمانی سے منع کیا ہے۔ مذاق کے بعد جب ہم جلوت میں بیٹھیں گے، میں بات کر رہا ہوں عام لوگوں کی، تو کسی کا مذاق اڑائیں گے، اور جب خلوت میں بیٹھیں گے تو پھر بدگمانی سوچیں گے۔ تو بدگمانی جو ہے یعنی کسی کے متعلق کوئی عیب دل میں لے کر آنا، کوئی گناہ لے کر آنا کہ جناب یہ بندہ یہ گناہ کرتا ہے اور وہ نہیں کرتا، یہ بدگمانی ہے۔ کسی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خائن ہے اور وہ خیانت نہیں کرتا، کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ فاسق ہے حالانکہ وہ فسق نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کسی کی جماعت نکل گئی، اب دیکھنا کہ ہاں یہ تو جناب جماعت چھوڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے ٹریفک میں پھنس گیا ہو، ٹریفک کی وجہ سے نہ پا رہا ہو، یا عین ٹائم پر اٹھا وضو کے لیے، اچانک سے حاجت ہوئی ہو اور اس حاجت کی وجہ سے اس کو وضو کی حاجت پیش آ گئی ہو، پہلے سے باوضو تھا، اس کی وجہ سے ہو گئی۔ تو یوں جب کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہاں بہت سارے راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں تطبیق دی جائے گی کہ نہیں، یہ جو اس کا عمل ہے اس کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ اب شراب کی بوتل کوئی ہاتھ میں لے کے پیے گا، وہاں تو کوئی احتمال نہیں نکلے گا، وہاں تو متعین ہے گناہ۔ لیکن بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یقین نہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، یہ جو ذہن میں جزم کر لیتے ہیں، جو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ یہ تو یوں ہے اور وہ چیز گناہ ہے جس کے متعلق آپ نے سوچا، تو ظاہر بات ہے یہ بدگمانی ہوگی۔ اچھا گمان تو منع نہیں ہے کہ ایک آدمی متعلق آپ سوچیں نیک ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ اچھا آدمی ہے، تو اچھا گمان تو منع نہیں ہے، برا گمان جو ہے وہ منع ہے۔ اس آیت میں جو اگلا جرم بیان کیا گیا، تجسس نہ کرو، ولا تجسسو، مراد یہ ہے کہ بندوں کے پوشیدہ عیوب کی ٹو میں پڑنا۔ عیب کسی کے اندر پایا جاتا ہے، حقیقت ہے، اب آپ ٹو میں پڑھیں، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے۔ بھئی آپ کوئی قاضی اسلام ہو، آپ کی ڈیوٹی شریعت نے دی ہے، آپ کی ڈیوٹی ریاست نے دی ہے، آپ صرف اپنے مفادات کے لیے بعض اوقات اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، یا کینہ، بنیادی طور پر یہاں پر کینہ جو ہے نا وہ محرک بنتا ہے، اپنا آپ خوش کرنے کے لیے، دیکھو میں نے اس کی چتھڑے اڑا دیے، دیکھو اس کا ڈھول بجا کے نا اس کا ساری دنیا میں بدنام کر دیا، واہ 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 واہ۔ تو خبیث نفس کی تسکین جو ہے یہ مقصود ہوتی ہے بعض لوگوں کا، کہ وہ اپنے خبیث نفس کی تسکین کے لیے اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جس سے قرآن منع کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تجسسو، اور عیوب کے ٹو میں نہ پڑو۔ آگے فرمایا گیا جو اگلا جرم ہے، اور غیبت نہ کرو، اور اتنا بڑا جرم غیبت، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم اس بات کو پسند کرو گے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں کرو گے۔ غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ تیسری آیت مبارکہ تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں جی۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ کس بنیاد پر جو ہے وہ حکارت ہو رہی ہوتی ہے؟ سندھی پنجابی کی بنیاد پر ہو رہی ہے، تم سرائکی، تم پشتون، تم فلاں، تم فلاں، تم فلاں، نہیں، سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ قبیلے تو اللہ نے بنائے ہیں۔ پہچان ہو، معرفت ہو، جو بولیاں مختلف ہیں یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو یہ کوئی تذلیل کے اسباب نہیں ہے کہ زبانوں کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر تذلیل کی جائے، حسن و جمال کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔
یہاں فرما دیا گیا عزت کا دار و مدار تقوی پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ناظرین کرام، جو پیچھے جتنے بھی جرائم بیان کیے گئے، چونکہ ان جرائم کا تعلق تھا خود کو بلند سمجھنے پر، تو بلندی کا معیار تو تقوی ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔